عامر لیاقت صاحب کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن آنے کے بعد پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے قبر کشائی کا، دوسرا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا۔ قبر کھود کر مردے کو نکالنا، ڈیڈ باڈی کو نکالنا، پھر اس کے بعد اس کے پوسٹ مارٹم کی باری آتی ہے۔ قبر کشائی یہ پرانے دور کا مسئلہ ہے، فقہا کی واضح طور پر اس بارے میں تصریحات موجود ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم ٹوٹلی مکمل طور پر جدید دور کا مسئلہ ہے۔ ذرا پرانے دور میں سائنسی ترقی اتنی زیادہ تھی نہیں، اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، تو یہ پوسٹ مارٹم چونکہ نئے دور کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے جتنے بھی احکامات ہیں وہ جدید فقہا نے ہی اس کی تصریحات بیان فرمائی ہیں۔ قبر کشائی کے بارے میں جب اجازت دی گئی تو کچھ شرائط کے تحت اجازت دی گئی۔ پہلا مسئلہ جو فقہا نے بیان کیا وہ یہ ہے، مثال کے طور پر میری زمین میں میری اجازت کے بغیر کسی بندے نے مردہ دفن کر دیا، مجھے بعد میں پتہ چلا، تو اب مجھے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں بھائی میری اجازت کے بغیر میری زمین میں قبر کیوں کی ہے، مردہ نکالو اور جا کر وقف کے قبرستان میں دفن کرو یا اپنی زمین میں جا کر دفن کرو۔ فقہا کہتے ہیں میری زمین میں اگر کسی نے میری اجازت کے بغیر تدفین کی تو مردے کو نکال کر دوسری جگہ انتقال میت، دوسری جگہ اس کی تدفین کرنا واجب اور لازم ہے۔ دوسری بات، تدفین کے دوران اگر کسی بندے کی کوئی چیز گر گئی، موبائل فون گر گیا، پرس گر گیا، اور سے اگر کوئی بھی چیز گر گئی تو تدفین کے بعد پتہ چلا جی موبائل فون اندر گر گیا ہے، تو قبر کھود کر وہاں سے اپنی چیز نکال سکتے ہیں۔ اس صورت میں قبر کشائی جائز ہے۔ فقہا نے دونوں مسائل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، لحق آدمی، یعنی تدفین کے بعد کسی انسان کا حق ہے، اس کے حق کو دینے کے لیے قبر کھود سکتے ہیں۔ تو حضرت اگر کسی اور آدمی کا حق ہو وہ دینے کے لیے قبر کھودی جا سکتی ہے، تو پوسٹ مارٹم یعنی یہ جاننا کہ اس بندے کی ڈیتھ میں کسی اور بندے کا ہاتھ تو نہیں ہے، کسی نے اس کو قتل تو نہیں کیا، کسی نے اس کی جان تو نہیں لی، اس بارے میں جاننا یہ اس مردے کا حق ہے۔ اگر کسی اور کے حق کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے تو مردے کے اپنے حق کے لیے بھی قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، پوسٹ مارٹم۔ پوسٹ مارٹم بیسیکلی ہے موت کی وجوہات کا تعین کرنا کہ موت کیوں ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گولی لگی ہے، قتل ہوا ہے، گلا دبا کر مارا گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈرگز لینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ موت کی وجوہات کے تعین کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم جدید دور کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی ایک تصریح، اس کی ایک جزی، ایک شق قدیم فقہا کے ہاں ملتی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ تھا اور عورت فوت ہو گئی، اب بچہ زندہ ہے، تو فقہا کہتے ہیں، بالخصوص فقہائے احناف کے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے، امام محمد کا واضح قول ہے کہ اس عورت کے پیٹ کو چاک کر کے اس سے بچہ نکالا جائے گا۔ بچے کی جان کو بچانے کے لیے اس دور کا سمجھ لیں پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تصریح موجود ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کو کسی نے قتل تو نہیں کیا، یا کسی پر بلیم آ رہا ہے کہ کسی نے اس کو قتل کروایا ہے، اب اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کا پوسٹ مارٹم کر لیا جائے کہ واقعی ہی قتل تو نہیں کیا گیا، اس پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام ہے یا حقیقت ہے، قتل ہے یا نہیں ہے۔ موت کی وجوہات کی جانکاری کے لیے پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر صورت یہ ہے، اولا یہ ہے
کہ قبر میں تدفین سے پہلے ان امور کو سر انجام دے دیا جائے. جب قبر میں دفن ہو گیا تو پھر بندہ جانے اللہ جانے، ان سے پہلے ان امور کو سر انجام دے لینا چاہیے تاکہ بعد میں ان امور سے اجتناب کیا جا سکے. اب عامر لیاقت صاحب، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے یا نہیں یہ الگ بحث ہے. قطع نظر اس بات کے ان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. ہمیں چاہیے اس کی اچھائیوں کو بیان کریں اور ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں. اس حوالے سے جو سب سے زیادہ رویہ افسوسناک ہے وہ ہے اہل حدیث علماء کا. بعض لوگوں نے ان کی وہ ویڈیوز کہ جن سے انہوں نے توبہ بھی کی، علل اعلان توبہ کی، ان کی ان ویڈیوز کو اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی صحابہ کرام کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے افکار و نظریات کیا ہیں. حالانکہ عامر لیاقت صاحب نے واقعی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی اور انہوں نے اس گستاخی کا اعتراف بھی کیا اور علل اعلان ان سے توبہ بھی کی. جب ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کی ان باتوں کو نہ اچھالنا جائز ہے اور نہ ہی ان باتوں پر تنقید کرنا جائز ہے. بندے نے توبہ کر لی ہے، اب یہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کی لغزشوں، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائے. تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. وما علی الا البلاغ.